کہنے کے لیے بہت ساری چیز ہے، اور ایک چیز ہے کہ بڑائی کی باتیں کرنا۔ انسان کے اندر جب یہ صفت آ جائے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑائی کے ساتھ پیش کرنے لگے اور ہمیشہ اپنا ہی بڑائی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، سمجھ جانا کہ ایسے انسان کے اندر تکبر کی جراثیم پیدا ہو رہی ہے اور اس کے دلوں کے اندر پنپ رہا ہے اور یہ جنم لے رہا ہے، یہ انسان متکبر کہلاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر نے فرمایا ایسے لوگوں کے حوالے سے دل میں پائے جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر غرور پیدا ہو تو زبان کے ذریعے اس سے ظاہر ہوتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر غرور پیدا ہو تو زبان کے ذریعے سے اس کا بھڑاس نکالا جاتا ہے اور زبان کے ذریعے سے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، مشرکین مکہ کو دیکھیے، مشرکین مکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے جھنڈے کو لے کر، توحید کے علم کو لے کر جب لوگوں کے پاس گیا، توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے کہا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نہیں مانتا ہوں، اگر آپ کو رسول بنا کر یہ بھیجنا تھا تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں؟ فرشتے آ کر مجھے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ؟ اور ایسا ہی ہے جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہی گیا ہے، او نرا ربنا، اللہ رب العالمین کیوں نہیں زمین کے اوپر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد استكبروا في انفسهم، جب انسان بڑائی کرنے لگے اور بہت ساری باتیں پھینک کر بولنے لگے تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر تکبر پنپتا ہے، اس انسان کے جسم کے اندر جو ہے تکبر کی جراثیم پائی جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹی چیز ہے میرے بھائی کہ انسان ہمیشہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بھائیو، یہ صفت اور یہ مظاہر آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، ایسی مذموم صفت ہے، انسان یہ سمجھ کے نہیں پہنتا ہے اپنا پینٹ، اپنا لنگی، اپنا پاجامہ یہ سمجھ کے نہیں پہنتا ہے کہ میں تکبر کے ساتھ پہنتا ہوں، لیکن اس مظہر کو ہی، اس صفت کو ہی حدیث کے اندر جو ہے آپ کہہ دیا کہ یہ تکبر کی چال ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غضبناک انجام سے اپنے آپ کو آگاہ کیے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں آپ سے بات تک نہیں کرے گا۔ تین لوگوں سے، تین اشخاص سے اس سے بات نہیں کریں گے، ان میں سے ایک بدبخت انسان وہ ہے جو ٹخنا اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پاجامہ لنگی کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ لنگی اور جو ہے پہنا کیجئے۔ میرے محترم بزرگوں، اس زمین کے اوپر غرور ایسی صفت ہے میرے بھائی، ایسی صفت ہے، ایسی علامت ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کا انجام اس دنیا میں دکھا کے رکھتا ہے۔ ایسے انسان تکبر والے انسان کو اس زمین کے اوپر اس کے غرور کو کچل کے رکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، اس دنیا کے اندر بہت ساروں نے اپنے تکبر کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کے اوپر نشت و نابود کر دیا۔ وہ قوم عاد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دے رہا ہے، کچھ شاہد ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ایسی قوم بنائی تھی قوم عاد کو کہ اس کے بعد ایسی طاقتور قوم زمین پر نہیں آئی، اور منا اشد منا قوہ کا جس کو گھمنڈ تھا کہ آؤ مجھ سے کون ٹکرانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوم عاد کے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب ہستی سے مٹا دیا، ہوا کے ذریعے سے ان کی ہوا کو نکال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے عذاب کو بھیج کر کے ایسے انسان کو زمین کے اندر جو ہے تبوپارا کر کے رکھ دیا۔ آن کے آن لمحے کے لمحے میں ان کی ساری چیزوں کو، ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غرور پہ زمین کے اوپر مسل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر بہت سارے قومیں آئے، فرعون آئے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شفاف، سب سے بڑا خون ریز انسان فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام توحید کا سبق لے کر گئے اور کہا کہ یہ توحید کا سبق میں لے کر آیا ہوں، ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم ایمان لاؤ اور اپنے چنگل سے بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ یہ انسان غرور میں ڈوبا ہوا انسان، جس کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں تمہارے سوا میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانا، اور اس کا غرور یہ
تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب کا رب ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا اور کہا فاوقدنی یا حامان علی الطین فاجعل لي صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ انی لا اظنہ من الکاذبین۔ اے فرعون، اے حامان، تم مٹی کو پکاؤ، گاڑا بناؤ، ایک محل تیار کرو، اس محل کے اوپر میں چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فرعون جھوٹ بول رہا ہے، واستکبر هو جنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ فرعون سمجھا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اس کے غرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچلا، بنو اسرائیل کے سامنے جب ڈوب رہا تھا، بنو اسرائیل کے سامنے جب ڈوب رہا تھا، دریا کے اندر برہم کی بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں صلی اللہ رب العالمین کے اوپر جو معبود برحق ہے، جو بنو اسرائیل کا رب ہے، اور میں مسلمان ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کا جب آخری ایام آ جاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کر لیجئے، وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، وقت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، اور وقت آئے گا ان اللہ عز وجل یقبل التوبۃ من العبد ما لم یغرغر، جب گرگر کی آواز آنے لگے گی، جب موت کا فرشتہ کو دیکھے گا، انسان تڑپے گا، انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، جب مڑ کر کے پیچھے اپنی زندگی کو دیکھے گا، دنیا کے حالات کو دیکھے گا، انسان تڑپے گا۔ معلوم یغرغر کی جب آواز آئے گی، انسان توبہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، فرعون اس وقت توبہ کر رہا تھا، اللہ کے اوپر ایمان لا رہا تھا، اور قرآن مجید کی سورۃ دخان کے اندر بہت عجیب بات کہی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کہ اللہ تبارک اپنا بہت سارے باغات دیے تھے لیکن اس کے وارث دوستی لوگوں کو بنا دیا۔ جب انسان یہ فرعون ظالم جب دنیا سے گیا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا من المنظرین، نہ آسمان رویا